اب 5 منٹ کے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں آ کر کرنا کیا تھا اور ہم کس کام میں مشغول ہو گئے۔ ایک کافر ایک کرسچن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں آ کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی ساری پلاننگ جو ہوتی ہے وہ 60 سال کی ہوتی ہے، میکسیمم 80 ایئرس۔ پہلے جاب کی تلاش، بزنس کو اسٹیبل کرے، ذہنیت یہ ہوتی ہے 50-45 سال تک کام کریں گے، مال جمع کریں گے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ، بڑھاپا، اور اس کے بعد جو پیسہ کمایا ہے اس سے مزے کریں گے، کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ترکی کا، کبھی یورپ کا، کبھی امریکہ کا، کبھی سوئٹزرلینڈ کا ٹور لگائیں گے۔ آپ کا بھی ہم یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر ایک کافر کی سوچ میں اور علی والے کی سوچ میں فرق کیا ہے؟ اگر میرا دنیا میں آنے کا ایم یہ ہے، میں پیدا ہوا، جوان ہوا، نوکری کروں، شادی کروں، 4 بچے پیدا کروں اور اس کے بعد مر جاؤں، اس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، یہ ہدف ابس نہیں لگتا آپ کو کہ اتنی کائنات کی انرجی لگا کے یہ کام کروایا جائے انسان سے کہ تو اس لیے آیا 2 بچے پیدا کرے، شادی کرے، 4 گھر بنائے، گاڑی لے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تو کوئی بڑا ہدف تو نہیں ہے۔ اس طرح تو ایک بکری بھی آتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، اٹھتی ہے، مرتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اس طرح تو ایک مچھر بھی دنیا میں آتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے۔ اس طرح تو یہ پرندے، یہ کوے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آتے ہیں، گھومتے ہیں، سیر و سیراب کرتے ہیں، میل و میلاب کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہ مقصد زندگی تھا، اس کے لیے خدا نے تجھے پیدا کیا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ ایک بندے کو اپنے آفس کا حساب و کتاب کرنا ہو اور اس کے لیے کمپیوٹر لے کوئی 15-20 لاکھ کا، تو دنیا کیا بولے گی؟ تم نے ہائی ڈیفینیشن والا کمپیوٹر لیا جو مکسنگ کے لیے، گرافک کے کاموں کے لیے تھا، اور کام اس سے کیا لے رہے؟ ایک ای میل کرنا ہے، ایک ای میل آنی ہے اور اس کو پرنٹ کرنا ہے۔ بھائی اس کے لیے تو 50,000 کمپیوٹر تو لے لیتا ہے۔ اگر شادی کرنا، اولاد پیدا کرنا، مال جمع کرنا، گھومنا پھرنا ہوتا تو خدا ہمیں کیوں پیدا کرتا؟ گدھے کافی تھے، گھوڑے کافی تھے، پرندے کافی تھے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزا کی ضرورت۔ آسٹریلیا کے یہاں آ جاتے ہیں، یہاں کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس مقصد کے لیے کہ ہم کھائیں پیئیں اور شہوت رانیاں کریں اور بعد میں چلے جائیں۔ ہفتہ پہلے پلان کرتے ہیں کس ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے، ایک سال پہلے پلاننگ ہوتی ہے کس ملک کی سیر کرنی ہے، پورا سال پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح تو نے اتنا مال جمع کیوں کیا؟ کہیں سوچے تو صحیح یہ ساری چیزیں گھومنے کے بعد تجھے ملا کیا؟ ایک ہی بندہ ہے جو درخت کو دیکھ کے خدا تک پہنچتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو درخت سے خدا تک نہیں پہنچتا۔ ایک ہی بندہ ہے جو امام حسین سے ملنے کے بعد حر بن جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو پوری زندگی رسول کے ساتھ رہنے کے بعد بھی قاتل زہرا بن جاتا ہے۔ کیونکہ سوچ نہیں، کیونکہ غور نہیں، کیونکہ فکر نہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو فکر نہ کرے اس مومن کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ مومن سے میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا کچھ بھی نہیں، ریلیکس۔ کیا مطلب ریلیکس؟ کا پیسہ کما لیا، گھر بنا لیا، گاڑی آ گئی، اب ریلیکس کے دن ہے۔ وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو زندگی میں ریلیکس ہو جائے۔ یہاں تو کام کرنے آیا ہے، یہاں تو محنت کرنے آیا ہے، یہاں تو بہت بڑا ایم لے کر آیا ہے، یہاں تو ابدیت بنانے آیا ہے، یہاں تو قیامت کو کریٹ کرنے آیا ہے، یہاں تو عالم برزخ کو بنانے آیا ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ برزخ کیا ہے، کیونکہ مولوی نے نہیں بتایا۔ ہمارے یہاں جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ حوریں ملیں گی، اچھا، اور شہد کی نہریں ہوں گی اور باغات ہوں گے۔ اب یہ چیزیں ایک انگریز کو بتاؤ، ایک مالدار کو بتاؤ، وہ کہے گا ساری تو مجھے یہیں مل گئی۔ اب اس چکر میں نمازیں پڑھوں، اس چکر میں حج کروں کہ وہاں مجھے ایک باغ ملے گا، تو میرے پاس تو پیسہ ہے، میں زمین کا کوئی جزیرہ لے لوں۔ اچھا حوریں ملیں گی، حوریں کیا بڑی خوبصورت ہیں، سفید ہیں، چمڑی ایسی ہے، پانی پئیں گے تو گلے سے پانی اترے گا، نظر آئے گا۔ اچھا کہے گا میں مالدار ہوں، دنیا کی حسیناؤں کو خرید سکتا ہوں۔ کتنی کنیزیں تھیں یزید کے پاس؟ یہ عثمانی حکومت ہزار کنیزیں، 2,000 کنیزیں، یعنی سال میں ایک دن ایک بیوی کے پاس بھی جائے پھر بھی پورا نہیں ہوتا تھا بندہ، پھر بھی باقی رہ جاتی تھی۔ 2,000 کنیزیں ایک بادشاہ کے پاس۔
اس کے لیے تصور جنت کیا ہے کہ دودھ کی نہریں. اچھا میں گھر میں سوئمنگ پول بنا دوں, سارا دودھ ڈال دوں اس میں. شہد کی نہریں, ساری شہد ایک سوئمنگ پول میں جمع کر دوں. ایک غلط کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے. کیا نہر کے پیچھے کے مولا علی, اتنی بڑی کربلا امام حسین نے وفا کی. اکبر کی قیمت زیادہ ہے یا حوروں کی قیمت؟ شہد کی قیمت زیادہ ہے یعنی اصغر کی قیمت؟ اصغر اس جنت کے لیے امام حسین قربان کر رہے ہیں. جناب علی اصغر کو نہیں. میرے عزیز, ہدف خلقت بہت بڑا ہے.